میرال اپنا ٹفن تو لیتی جاؤ۔ کچن سے سمرین آپی کی آواز آئی، لیکن میرال کے پاس رک کر ان کی بات تک سننے کا وقت کہاں تھا۔ اس نے تیزی سے نکلتے ہوئے دروازے سے ہی جواب دیا، بس آپی آج پھر دیر ہو گئی ہے، ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آج پھر میڈم عظمیٰ کی ڈانٹ پکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گلی میں نکل گئی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ 15 منٹ کا پیدل راستہ آج اسے میلوں کی مسافت لگ رہا تھا۔ وہ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑے جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے ہانپ رہی تھی۔ کالج کا مین گیٹ بس چند قدموں کی دوری پر تھا کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ بریکوں کی تیز چیخ نے میرال کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ بال بال بچی تھی، اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ غصے اور خوف کی ایک ملی جلی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ اس نے بھی جھنجھلا کر گاڑی کے سیاہ شیشوں پر ہاتھ مارا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اندر کون ہے۔ اس وقت اس کے اندر کا سارا غصہ، ناشتہ نہ کرنے کا دکھ اور صبح سویرے کی خواری، سب کچھ ایک لمحے میں باہر ابل پڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر سے ایک وجیح نوجوان برآمد ہوا۔ مہنگے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں حیرت لیے وہ میرال کو گھور رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے امارت اور روب جھلک رہا تھا۔ میڈم، دیکھ کر آپ کو چلنا چاہیے، ابھی اگر آپ گاڑی کے نیچے آ جاتی تو قصوروار میں ٹھہرتا۔ اس کی آواز بھاری اور پرسکون تھی، لیکن لہجے میں ایک واضح طنز تھا۔ میرال کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے جو اس طرح سے گاڑی چلا رہے ہو؟ تم امیر زادوں کا یہی تو مسئلہ ہے، ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہو، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ نوجوان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ دیکھیں میڈم، آپ اپنی حد سے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، حد سے میں بڑھ رہی ہوں؟ میرال کی نظر قریب کھیلتے ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑے کرکٹ بیٹ پر پڑی۔ اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہو۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بچے کے ہاتھ سے بیٹ چھینا اور پوری قوت سے گاڑی کے سائیڈ شیشے پر دے مارا۔ کڑاک! شیشے پر دراڑ کا ایک جال سا بن گیا۔ نوجوان کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ ارے لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بہت قیمتی گاڑی ہے یہ۔ ہاں جانتی ہوں۔ میرال نے بیٹ واپس بچے کے ہاتھ میں دبایا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ غریب کی عزت بھی قیمتی ہوتی ہے۔ میں تم جیسے لوگوں سے ڈرتی نہیں۔ یہ کہتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیچھے مڑے بغیر کالج کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اسے ویسے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میر حسان اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بس اور غصے میں تھا۔ ایک عام سی لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی لاکھوں کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اسے دھمکی دے کر چلی گئی تھی۔ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس اس کے وجود کو کالج کے گیٹ میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کون ہے یہ لڑکی؟ اتنی بدتمیز، اتنی نڈر، میں اس کا پتہ کروا کر رہوں گا۔ میر حسان کو کوئی یوں چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ غصہ، یہ تصادم اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ میر حسان اپنے وسیع عریض گھر کے لان میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کے سامنے کافی کا کپ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ سفید یونیفارم والی لڑکی، اس کی آنکھوں میں چمکتا غصہ، اس کی نڈر آواز اور پھر کڑاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹتا ہوا شیشہ۔ اسے اپنی توہین پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے، اور اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی تھی۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس دلانا ہوگا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے والد میر سکندر وہاں آ گئے۔ وہ ایک منجھے ہوئے اور تجربہ کار بزنس مین تھے جنہوں نے اپنی محنت سے یہ بزنس کھڑا کیا تھا۔ کیا بات ہے حسان، بڑے پریشان لگ رہے ہو، آفس میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے حسان کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، بس ایسے ہی۔ حسان نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ یہ بچگانہ جھگڑا اپنے والد کو بتا کر خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ اپنا ڈرائیور ہے نا خیردین، 2 دن سے نہیں آ رہا۔
میں نے فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میر سکندر نے فکر مندی سے کہا، وہ ہمارا بہت پرانا اور وفادار ملازم ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کل خود جا کر اس کی خیریت دریافت کرو۔ اسے ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو دکھاؤ اور کچھ مدد بھی کر دینا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کل آفس جانے سے پہلے ہو آؤں گا۔ حسان نے سر جھکا دیا۔ اسے اپنے باپ کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ وہ اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگلی صبح میر حسان آفس کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، لیکن گاڑی میں بیٹھتی اسے اپنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی یاد آ گئی۔ غصے کی ایک لہر پھر اس کے اندر آ گئی۔ اس نے میکینک کو فون کر کے گاڑی ٹھیک کرنے کا کہا اور خود دوسری گاڑی لے کر خیردین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیردین کا گھر شہر کے ایک پرانے اور متوسط طبقے کے محلے کی تنگ گلیوں میں تھا۔ اونچے اونچے مکانوں کے بیچ وہ چھوٹا سا گھر بالکل سادہ سا تھا۔ میر حسان کو اپنی چمکتی دمکتی گاڑی اس تنگ گلی میں لاتے ہوئے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی کی اور پیدل گھر کے دروازے تک آیا۔ دروازے پر لگی انعام کی تختی پر خیردین لکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، سادہ سے لباس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ اس کے چہرے پر متانت اور سادگی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے خیردین صاحب سے ملنا ہے، میں ان کے صاحب کا بیٹا ہوں، میر حسان۔ لڑکی کے چہرے پر پہچان کے تاثرات ابھرے۔ اوہ، آپ آئیے صاحب، اندر آ جائیں۔ بابا کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے۔ وہ احترام سے ایک طرف ہٹ گئی۔ میر حسان اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا صحن اور 2 کمروں پر مشتمل وہ گھر صاف ستھرا تھا۔ ایک کمرے میں خیردین چارپائی پر لیٹے تھے۔ حسان کو دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ارے نہیں نہیں، آپ لیٹے رہیں۔ حسان نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ بابا، مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے بھیجا ہے۔ بابا نے مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے بھیجا ہے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے چھوٹے صاحب، بس تھوڑا بخار اور کمزوری ہے۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ خیردین کی آواز میں شرمندگی تھی۔ اس میں زحمت کیسی؟ آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ حسان نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گا۔ اسی لمحے کمرے کے پردے کے پیچھے ایک سایہ لہرایا۔ خیردین نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ سمرین بیٹی، صاحب کے لیے چائے بنا لاؤ۔ جی بابا، سمرین نے جواب دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد سمرین چائے کی ٹرے لیے واپس آئی، لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجود بھی تھا۔ وہ اپنی بہن کے پیچھے یوں چھپی ہوئی تھی جیسے کسی مجرم کی طرح سزا سے بچنا چاہ رہی ہو۔ میر حسان کی نظر جیسے اس دوسرے وجود پر پڑی، وہ ساکت رہ گیا۔ آج وہ گھریلو لباس میں تھی، لیکن چہرہ وہی تھا۔ وہی آنکھیں جو کل غصے سے دہک رہی تھیں، آج خوف اور گھبراہٹ سے پھیلی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کل اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا تھا۔ وہ میر حسان کو اپنی بہن کے پیچھے سے سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہ تو وہی شخص ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بابا سے میری شکایت کرنے آیا ہے؟ اور میر حسان، کل تک جس لڑکی کے لیے اس کے دل میں شدید غصہ تھا، آج اسے اس طرح ڈری سہمی معصومیت سے اپنی بہن کے پیچھے چھپی دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ اسے بہت حسین لگی تھی۔ اس کے دل میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی انجانی سی کشش نے لے لی تھی۔ خیردین جو اپنی بیماری میں غنودگی میں تھے، اس خاموش طوفان سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا۔ سمرین، کھڑی کیوں؟ صاحب کو چائے دو۔ سمرین نے اپنی چھوٹی بہن کو کونی ماری۔ چلو میرال، صاحب کو چائے پیش کرو۔ میرال کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑی اور آگے بڑھائی۔ اس کی نظریں فرش پر گڑی تھیں۔ اس کے اندر میر حسان کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے دل میں خیالات کا ایک طوفان تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب یہ ضرور بابا کو سب بتا دے گا۔ میر حسان نے اپنا گلا کھنکارا، لیکن جیسے خود کو کسی ٹرانس سے باہر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک شرارت بھری چمک تھی۔ اسے اس صورتحال سے مزہ آ رہا تھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس نے جان بوجھ کر کہا تاکہ وہ تھوڑی دیر اور اس کے سامنے رہے۔ میرال، جاؤ صاحب کے لیے پانی لاؤ، سمرین نے پھر حکم دیا۔ میرال نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور پانی لینے مڑی۔ اس کے قدموں میں ابھی بھی لرزش تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ میر حسان کی طرف بڑھی، لیکن گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں اس کا پاؤں قالین کے کنارے سے الجھا اور چھپا۔ چائے کی پوری ٹرے گرم چائے کی پیالیوں سمیت سیدھی میر حسان کی گود میں جا گری۔ اس کے قیمتی لباس پر چائے کے گہرے بھورے دھبے پڑ گئے اور گرم چائے کی تپش نے اسے ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ یا اللہ، سمرین کے منہ سے نکلا۔ خیردین جو لیٹے ہوئے تھے ایک دم سے اٹھ بیٹھے۔ ارے لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ ان کی آواز میں غصہ اور خوف تھا۔ صاحب، معافی چاہتا ہوں، اس لڑکی نے آپ کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اب قیامت آ جائے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ میر حسان اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ایک نظر میرال کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ ارے انکل، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، بچے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، آپ اسے ڈانٹے نہیں۔ تو اس نے میرال کی طرف دیکھا جو مجسمہ حیرت بنی کھڑی تھی۔ بس مجھے واش روم بتا دیں کس طرف ہے؟ سمرین نے جلدی سے اسے واش روم کا راستہ بتایا۔ میرال کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی اس نے کل اتنی بے عزتی کی تھی اور آج وہ اسے ڈانٹ پڑنے سے بچا رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار اس شخص کے لیے غصے کے علاوہ ایک اور جذبہ بھی پیدا ہوا۔ جب میر حسان واش روم سے واپس آیا تو اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے خیردین کے سرہانے کچھ پیسے رکھتے ہوئے کہا، انکل یہ آپ کی دوائیوں کے لیے ہیں، آپ آرام کریں، نوکری کی فکر بالکل نہ کریں، جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے گھر پر ہی رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خیردین سے اجازت لی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر میرال پر ڈالی جو ابھی تک صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شکر گزاری اور ایک انجانا سا تجسس تھا۔ اسے ایک نظر میں نہ جانے کیا تھا، میرال کو لگا جیسے اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میرال نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے میر حسان کو کھڑے پایا۔ آج وہ آفس کے لباس میں نہیں بلکہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں دواؤں کا ایک تھیلا تھا۔ میں آپ کے بابا کی دوائیاں دینے آیا تھا، کل ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی میری، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے تھیلا میرال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرال نے خوشی سے تھیلا پکڑ لیا۔ شکریہ، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کوئی بات نہیں، انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میر حسان نے پوچھا۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جی بہتر ہے، میرال نے نظریں جھکائے رکھا۔ حسان کا جی چاہا وہ مزید کوئی بات کرے لیکن اس کی معصومیت چہرے کو دیکھنے میں محو تھا۔ میرال کا دل ابھی بھی خوف میں تھا کہ کہیں وہ اس کے ابا کو ساری سچائی نہ بتا دے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ اسے ابا سے ملنا ہے، لیکن وہ خاموشی سے خدا حافظ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ میرال وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں خوف کی لہر بڑھنے لگی کہ کہیں یہ شخص ابا کو نوکری سے ہی نہ نکال دے، کہیں ابا کو کچھ نہ بتا دے، وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی دوبارہ کیسے آ گیا؟ کیا مالکوں کے دل اتنے نرم بھی ہوتے ہیں؟ اگلے دن آفس پہنچ کر بھی میر حسان کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار میرال کا چہرہ گھوم رہا تھا، کبھی غصے سے لال بھبو کا بیٹ اٹھائے کھڑی اور کبھی خوف سے لرزتی چائے گراتی ہوئی۔ ان دو مختلف روپوں نے اسے بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ وہ اپنی فائلوں میں غرق ہونے کی کوشش کرتا لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے سوچا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ آج تک اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، بزنس پارٹیز میں، دوستوں کے حلقے میں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور ماڈرن لڑکیاں اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کسی نے بھی اس پر ایسا اثر نہیں چھوڑا تھا۔ میرال میں کچھ تو خاص تھا، اس کی سادگی، اس کی خودداری، اس کا غصہ اور اس کا خوف۔ ہر ادا میر حسان کو اپنی طرف کھینچتی رہی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ آتے آتے رہ گئی ہو۔ اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس عام سی ڈرائیور کی بیٹی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ نہیں، یہ صرف دلچسپی نہیں، یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسی کشش جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلا دن میر حسان کے لیے بہت مشکل سے گزرا۔ اس نے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شام ہوتے ہی اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بے اختیار اس کا رخ میرال کے کالج کی طرف کر دیا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ کیا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا یا صرف اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ کالج کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے انتظار کرنے لگا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو طالبات گروہوں کی شکل میں باہر آنے لگیں۔ میر حسان کی نظریں گیٹ پر جمی تھیں اور پھر اسے میرال نظر آئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی آ رہی تھی۔ آج وہ بہت پرسکون اور خوش لگ رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر میر حسان کے لبوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میرال کی نظر جیسے ہی میر حسان کی گاڑی پر پڑی، اس کی ہنسی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سہیلیاں آگے بڑھ گئیں اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
میر حسان گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی طرف بڑھا۔ میرال نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میر حسان کی آواز نرم تھی۔ میرال نے بہت ہمت جمع کی اور بولی، دیکھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بابا کو کچھ نہیں بتایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میرے ابا کے باس ہیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ پلیز میرے بابا کو کچھ مت بتائیے گا، انہیں نوکری سے نہ نکالیے گا۔ مجھے اب مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میر حسان کو اس کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ میں نے کہا نا، فکر مت کرو، میں نے تمہارے بابا سے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی میرا تم پر کوئی احسان ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ میرال نے فوراً پوچھا۔ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میر حسان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سننا تھا کہ میرال کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا؟ یہ شخص شہر کا اتنا بڑا بزنس مین اس سے ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی سے دوستی کرنا چاہتا تھا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ دوستی؟ وہ ہکلا گئی۔ ہاں، دوستی، میر حسان نے پرسکون انداز میں دہرایا۔ کیا منظور ہے؟ سوچ کر جواب دینا۔ میرال کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ ایک طرف اس کے بابا کی نوکری تھی تو دوسری طرف اس شخص کی ناقابل یقین پیشکش اور رحم سے بھرپور رویہ۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ڈرتے ڈرتے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میر حسان مسکرایا۔ بہت خوب، کل اس وقت یہیں ملنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میرال وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا دل ابھی تک کسی طوفان کی زد میں تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک امیر زادے سے تصادم، پھر خوف، پھر حیرت اور اب دوستی کی پیشکش۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا دل عجیب سے جذبات سے سرشار ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی میرال کا ذہن منتشر تھا۔ میر حسان کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھ سے دوستی۔ اس نے اپنی کتابیں میز پر رکھیں اور بستر پر گر گئی۔ اس کا دل اور دماغ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ رات کو جب سمرین اس کے کمرے میں آئی تو اس نے میرال کو سوچوں میں ڈوبا پایا۔ کیا بات ہے میرال؟ جب سے آئی ہو گمسم بیٹھی ہو، سب خیریت تو ہے؟ سمرین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرال مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، گاڑی سے ٹکرانے سے لے کر شیشہ توڑنے تک، اور پھر میر حسان کا گھر آنا، چائے کا گرنا، پھر دوائی لے کر آنا اور آج کالج کے باہر دوستی کی پیشکش کرنا۔ سمرین سب کچھ سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے صاحب کی گاڑی کا شیشہ توڑا؟ آپ ہی، مجھے اس وقت بہت غصہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ بابا کے باس ہیں۔ میرال نے صفائی دی۔ اور اب وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ سمرین کا لہجہ فکر مند تھا۔ دیکھو میرال، ان بڑے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ امیر کبیر لوگ ہیں، ان کی دنیا ہم سے بہت مختلف ہے۔ ایسے لوگ ہم جیسی غریب لڑکیوں کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سب ایک کھیل ہوتا ہے۔ نہیں آپ ہی، وہ ایسا نہیں لگتا۔ میرال نے فوراً دفاع کیا۔ اگر وہ برا ہوتا تو بابا سے میری شکایت ضرور کرتا۔ اس نے تو الٹا بابا کی مدد کی۔ یہی تو ان لوگوں کی چال ہوتی ہے۔ سمرین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے احسان کرتے ہیں، پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم اس سے دور رہو، اس کی کسی بات کا جواب مت دینا۔ میرال خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی بہن کی باتیں ایک حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھیں، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میر حسان کی آنکھوں میں اسے چالاکی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں ایک عجیب سی کشش، ایک نرمی جسے وہ جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے میر حسان کے سحر میں گرفتار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میر حسان کا بھی یہی حال تھا۔ گھر آ کر اس نے پہلی بار خود کو اتنا خوش اور پرسکون محسوس کیا۔ میرال کا ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلانا اسے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ آسان نہیں، لیکن وہ اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کے کھانے پر اس کی والدہ مسز سکندر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ حسان بیٹا، میں نے تمہاری خالہ سے بات کی ہے، وہ لوگ اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم تمہاری اور میرب کی منگنی کی تاریخ پکی کر لیں گے۔ میر حسان جو کئی سالوں سے اپنی ماں سے یہی کہتا آیا تھا کہ جو آپ کی مرضی، آج اچانک بدل گیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مسز سکندر حیران رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ تمہاری شادی کی عمر ہے، کریئر سیٹ ہے، پھر کیوں نہیں؟ میرب میں کیا برائی ہے؟
میرب میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں ابھی تیار نہیں، مجھے کم از کم 2 سال چاہیے۔ حسان نے صاف انکار کر دیا۔ 2 سال؟ 2 سال تک کیا کرو گے؟ ماں نے تیوریاں چڑھائیں۔ یہ خالہ سے میرا وعدہ ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ میں نے کہہ دیا نا، میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ حسان کے لہجے میں قطعی پن تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حسان نے اپنی ماں کی بات یوں کاٹی تھی۔ مسز سکندر کو شدید جھٹکا لگا۔ انہیں اپنے بیٹے کے رویے میں یہ اچانک تبدیلی بہت عجیب لگی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کی تو کایا ہی پلٹ چکی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ ایک عام سی ڈرائیور کی بیٹی ہے۔ حسان اور میرال دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت جلد ایک جنگ لڑنے والے تھے۔ ایک کی جنگ اپنے دل و دماغ سے تھی تو دوسرے کی جنگ اپنی ماں اور دنیا کے اصولوں سے۔ میر حسان اور اس کی والدہ کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی نے گھر کے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا تھا۔ مسز سکندر اپنے بیٹے کے انکار پر سخت برہم تھی، جبکہ میر حسان اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ اگلے 2 دن ماں بیٹے کے درمیان سرد جنگ جاری رہی۔ میر سکندر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حسان اگر کسی بات پر اڑ جائے تو اسے منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی دوران میر حسان روزانہ کالج کے وقت میرال سے ملتا رہا۔ ان کی ملاقاتیں مختصر ہوتیں۔ کالج کے گیٹ کے قریب کھڑے ہو کر چند منٹوں کی بات چیت۔ میر حسان اس سے اس کی پڑھائی اور اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھتا۔ اسے بتاتی کہ وہ گریجویشن کے بعد ایک ٹیچر بننا چاہتی ہے۔ میر حسان اس کی سادگی اور اس کے چھوٹے چھوٹے خوابوں پر مسحور ہو جاتا۔ میرال شروع میں جھجکتی رہی، لیکن میر حسان کے دوستانہ اور احترام بھرے رویے نے اس کے دل سے خوف نکال دیا۔ اب اسے ان ملاقاتوں کا انتظار رہنے لگا۔ وہ اپنی بہن سے چھپ کر اس سے ملتی۔ دل میں ایک چور تھا، لیکن اس چوری میں بھی ایک الگ ہی لطف تھا۔ وہ میر حسان کی محبت میں دھیرے دھیرے گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اس حقیقت سے انجان کہ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرا ہے۔ ایک رات کھانے کی میز پر جب ماحول کچھ بہتر تھا، میر حسان نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو حقیقت بتا دے۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے والد کو مخاطب کیا۔ میر سکندر جو نوالا منہ میں ڈال رہے تھے اچانک رک کر حسان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ مسز سکندر نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مسز سکندر کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکر ہے، آخر تمہیں عقل آئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی خالہ کو فون۔ 1 منٹ ماما، حسان نے انہیں ٹوکا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرب سے نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مسز سکندر کا مسکراتا چہرہ پتھرا گیا۔ کیا مطلب؟ میرب سے نہیں تو پھر کس سے؟ کون ہے وہ؟ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، حسان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا۔ اس کی ماں کا چہرہ فق ہو گیا۔ محبت؟ کب ہوئی یہ محبت؟ کس سے کی تم نے محبت؟ ان کی آواز میں غصہ اور حیرت تھی۔ ماما، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت خوبصورت اور نیک دل، آپ کو ضرور پسند آئے گی، میں جلد ہی آپ سے ملواؤں گا۔ حسان نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری شادی صرف اور صرف میرب سے کروں گی، وہ تمہاری منگیتر ہے، بچپن سے یہ رشتہ طے ہے، مسز سکندر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میر حسان کو غصہ آ گیا۔ وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں میرب سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے جو لڑکی پسند ہے میں شادی اسی سے کروں گا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن میر سکندر نے حسان کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حسان، مجھے بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میر حسان نے گہری سانس لی۔ بابا، وہ اپنے ڈرائیور خیردین انکل کی بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میر سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ خیردین کی بیٹی؟ حسان، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، دنیا کیا کہے گی؟ بابا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہے گی۔ حسان کے لہجے میں ضد تھی۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس کے اسٹیٹس کو نہیں، اور محبت میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ میر سکندر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف ان کے بیٹے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، تو دوسری طرف خاندان کی عزت اور سماجی حیثیت۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک طوفان دستک دے چکا تھا۔ جب میر سکندر نے مسز سکندر کو بتایا کہ حسان جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ڈرائیور کی بیٹی ہے، تو گھر میں جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ڈرائیور کی بیٹی؟ مسز سکندر کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ میرا بیٹا میر حسان
ایک نوکر کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے گھر میں واہ ویلا مچا دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ میں اپنی سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرب کے والدین کو کیا جواب دوں گی؟ میر حسان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ مما پلیز، آپ اسے نوکر کی بیٹی کہنا بند کریں۔ اس کا نام میرال ہے، وہ ایک عزت دار گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ عزت؟ کیا خاک عزت؟ ان غریبوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ مسز سکندر نے حقارت سے کہا، اس لڑکی نے ضرور میرے بیٹے پر کوئی جادو کیا۔ ایسی لڑکیاں امیر لڑکوں کو پھانسنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ میر حسان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ بس مما، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ آپ میرال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو پھر سن لو حسان، مسز سکندر نے آخری پتا کھیلا، اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ دوں گی، یا وہ رہے گی یا میں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ہی یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میر حسان نے دھمکی دی، میں میرال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں بیٹی کی اس لڑائی میں سکندر کو شدید دباؤ میں ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی اپنی بات کی پکی ہیں، تو بیٹا بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ آخرکار بیٹی کی محبت کے آگے انہیں جھکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیگم، حسان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر اس کی خوشی اسی میں ہے تو ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ ہم اس کی خوشی سے بڑھ کر اسٹیٹس کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ کئی دنوں کی بحث اور تکرار کے بعد مسز سکندر بادل ناخواستہ مان تو گئیں، لیکن ان کے دل میں میرال کے لیے نفرت اور حقارت بیٹھ چکی تھی۔ ایک شام خیردین کے دروازے پر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ خیردین اور ان کا خاندان حیران رہ گیا جب انہوں نے میر سکندر اور ان کی بیگم کو اپنی دہلیز پر کھڑا پایا۔ وہ بوکھلا گیا۔ ارے مالک، آپ یہاں؟ آپ نے بلا لیا ہوتا۔ خیردین نے جلدی سے کرسیاں صحن میں رکھتے ہوئے کہا، نہیں خیردین، آج ہم ملازم اور مالک بن کر نہیں بلکہ ایک اور رشتے سے آئے ہیں۔ میر سکندر نے تمہید باندھی۔ خیردین، سمرین اور میرال جو پردے کے پیچھے کھڑے تھے سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہم اپنے بیٹے میر حسان کے لیے آپ کی بیٹی میرال کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے طوفان آ گیا۔ خیردین اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پایا۔ اس کی بیٹی کا رشتہ، اور وہ بھی ان کے مالک کے بیٹے کے لیے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرال جو پردے کے پیچھے چھپی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے لگا جیسے اس کا خواب سچ ہو گیا ہے، لیکن اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ خیردین نے ہاتھ جوڑ دیے، صاحب میری اتنی اوقات کہاں کہ میں آپ جیسے عظیم لوگوں سے رشتہ داری جوڑوں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کوئی برابری نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا، لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تبھی مسز سکندر جو اب تک خاموش تھی، اپنے پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور میز پر خیردین کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، دیکھو خیردین، ہم جانتے ہیں کہ رشتہ برابر کا نہیں، لیکن ہمارا بیٹا ضد کر بیٹھا ہے۔ تم یہ پیسے رکھو اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرو۔ کچھ دن وہ میرے بیٹے کی بیوی رہے گی، پھر ہم اسے واپس یہاں چھوڑ دیں گے۔ ان کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ رشتہ نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنی دولت سے ایک سودا کر رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر خیردین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان کی غربت کی، ان کی بیٹی کی اور ان کی عزت کی توہین تھی۔ پردے کے پیچھے کھڑی میرال کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس محبت کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہی تھی، اسے یوں سرعام نیلام ہوتے دیکھ اسے شدید غصہ آیا۔ اس کا خوبصورت خواب ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ مسز سکندر کے الفاظ اور نوٹوں کی وہ گڈی خیردین کے خاندان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ خیردین کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ سمرین غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور پردے کے پیچھے کھڑی میرال کا دل چاہا کہ وہ باہر نکل کر وہ پیسے مسز سکندر کے منہ پر دے مارے۔ اس کی محبت کو، اس کے وجود کو یوں قیمت لگا کر خریدا جا رہا تھا۔ میر سکندر کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر شدید شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیگم، یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، اور پھر خیردین سے مخاطب ہوا، خیردین، آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں، آپ بس ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خیردین نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ صاحب، میں غریب ہوں لیکن بے غیرت نہیں، میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ میر سکندر اور مسز سکندر کے پاس اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن جاتے جاتے مسز سکندر نے ایک کاٹ دار نظر میرال کی پوری فیملی پر ڈالی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک ماتمی خاموشی چھا گئی۔
میرال روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے میر حسان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں یہ امیر لوگ، انہیں لگتا ہے وہ پیسے سے ہر خوشی، ہر انسان کو خرید سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، مجھے استعمال کرنا چاہا، اور اب اس کی ماں میری قیمت لگانے آ گئی۔ اس نے فوراً میر حسان کو فون کیا۔ مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اس کی آواز میں غصہ اور آنسو تھے۔ میر حسان جو بے چینی سے اپنے والدین کی واپسی اور خوشخبری کا منتظر تھا، میرال کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ میرال، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں، مجھے فوراً ملو، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں طے شدہ ہوٹل کی ایک پرسکون میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میرال کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ میرال پلیز مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ میرے والدین گھر آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا؟ میر حسان نے بے تابی سے پوچھا۔ کہا؟ میرال طنزیہ ہنسی۔ انہوں نے تو میری قیمت لگا دی۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کے منہ پر پیسے مارے اور کہا اپنے بیٹی کی ضد پوری کرنے کے لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے خرید رہی ہیں۔ میر حسان کے چہرے پر شدید صدمے اور غصے کے تاثرات ابھرے۔ کیا مما نے ایسا کہا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ تم امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، تم نے صرف میرا تماشا بنایا، مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میرال کی آواز بلند ہو گئی۔ میر حسان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرال، کیسی باتیں کر رہی؟ میں نے تم سے سچی محبت کی، میں نے تمہارا اسٹیٹس نہیں دیکھا، تمہاری دولت نہیں دیکھی۔ محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ میرال نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ محبت؟ یہ تمہاری محبت کا ثبوت؟ تمہارے باپ نے تو میرا سودا کر دیا، میرے مجبور باپ کی غیرت کو سرعام نیلام کر دیا۔ یہ سنتے ہی میر حسان کو اپنی ماں پر شدید غصہ آیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے میرال، میری وجہ سے تمہارے خاندان کو یہ ذلت اٹھانی پڑی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہیں وہ عزت دلاؤں گا جس کی تم حقدار، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ آج اپنے خاندان سے، اپنی ماں سے، اپنی قسمت سے لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرال اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں امید اور نا امیدی کی ایک کشمکش جاری تھی۔ کیا وہ واقعی سب ٹھیک کر پائے گا یا یہ بھی ایک اور دلاسا تھا؟ میر حسان جب غصے میں بھرا گھر پہنچا تو اس کے والدین لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مما، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ مسز سکندر بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ آپ نے میرال کے باپ کی بے عزتی کی، آپ نے ان کے سامنے پیسے پھینک کر ان کی بیٹی کو خریدنے کی کوشش کی۔ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کی خوشی کو یوں ذلیل کر دیں؟ میر سکندر نے مداخلت کی۔ حسان، تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری ماں ہے، تو کیا ماں کو حق ہے کہ وہ بیٹے کی محبت کی تذلیل کرے؟ ایک مجبور اور بے بس باپ کے ساتھ اس کی بیٹی کا ہی سودا کرنے چلی جائے؟ میر حسان نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے میرال چاہیے اور اسی گھر میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ چاہیے، بالکل ویسی ہی عزت کے ساتھ جیسے آپ میرب کو اس گھر میں بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ مسز سکندر کو جب لگا کہ ان کا کوئی داؤ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اس ڈرائیور کی بیٹی کو اس گھر میں۔ جس دن اس کے قدم اس گھر میں پڑیں گے تم میری لاش کا منہ دیکھو گے، میں اپنی جان لے لوں گی، انہوں نے روتے ہوئے دھمکی دی۔ یہ سن کر میر حسان اور میر سکندر دونوں ساکت رہ گئے۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میر حسان جانتا تھا اس کی ماں جذباتی ہے اور وہ ایسا کر بھی سکتی ہیں۔ اس دن کے بعد میر حسان بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی۔ گھر میں ایک عجیب سی گھٹن زدہ ماحول چھا گیا۔ وہ آفس جاتا، کام کرتا اور چپ چاپ واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس نے میرال سے بھی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اسے مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جب تک وہ کوئی ٹھوس حل نہ نکال لے۔ دوسری طرف میرال کا برا حال تھا۔ میر حسان کی خاموشی سے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس نے ہار مان لی ہے، شاید وہ اپنی ماں کی دھمکی سے ڈر گیا ہے۔ اس کی بہن سمرین اسے روز سمجھاتی، میں نے کہا تھا نا
یہ امیر لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، تم بھی اسے بھول جاؤ۔ لیکن محبت کو بھولنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ میرال دن رات تڑپتی اور اس کی یاد میں آنسو بہاتی۔ میر حسان کے والدین کو لگا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حسان وقتی طور پر ضد کر رہا ہے، لیکن جلد ہی وہ میرال کو بھول کر میرب سے شادی کے لیے مان جائے گا۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے، لیکن میر حسان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ اس کی ہنسی، اس کی خوشی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے اپنے والدین کے سامنے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اگر میری شادی میرال سے نہیں ہو سکتی تو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اس کے اس دو ٹوک پرسکون اعلان نے میر سکندر اور مسز سکندر کے دل دہلا دیے۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ وقتی جذبہ یا ضد نہیں بلکہ سچی محبت ہے جسے وہ شکست نہیں دے سکتے۔ انہیں اپنے بیٹے کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر مسز سکندر کا پتھر دل بھی پگھلنے لگا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھو رہی ہیں۔ انہیں اسٹیٹس اور بیٹے کی خوشی میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور اس بار مامتا جیت گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میر حسان کے گھر پر چھائی خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آخر کار مسز سکندر کا دل، جو مامتا کی دولت سے مالا مال تھا، اپنی ضد اور انا کی دیواروں کو توڑ کر پگھل گیا۔ ایک رات انہوں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے میرا ہنستا مسکراتا بیٹا واپس چاہیے۔ میں اسے یوں روز روز مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کل ہی خیردین کے گھر جائیں، اس لڑکی کو اس گھر کی عزت بنا کر لیں۔ میر سکندر جو خود بھی اپنے بیٹے کی حالت پر تڑپ رہے تھے، انہوں نے بیوی کے اس فیصلے پر سکھ کا سانس لیا۔ اگلے ہی دن وہ اکیلے خیردین کے گھر پہنچے۔ اس بار ان کے انداز میں حاکمیت نہیں بلکہ ایک باپ کی لاچاری اور ندامت تھی۔ انہوں نے دہلیز پر کھڑے ہو کر خیردین سے اپنے بیوی کے رویے کی، اپنے مرتبے کے غرور کی اور اس تکلیف کی تہ دل سے معافی مانگی جو ان کے خاندان کو پہنچی تھی۔ خیردین، میں جانتا ہوں کہ الفاظ زخموں کا مداوا نہیں کر سکتے، لیکن آج میں آپ سے ایک امیر آدمی بن کر نہیں بلکہ ایک باپ بن کر بات کرنے آیا ہوں۔ ایک ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو کھو رہا ہے۔ میری غلطیوں کی سزا سے مت دیں۔ میں آپ کی بیٹی کو خریدنے نہیں بلکہ اپنے گھر کی سب سے قیمتی امانت، اپنے بیٹی کی خوشیاں، بھیک میں مانگنے آیا ہوں۔ برائے مہربانی میری جھولی خالی مت لوٹائیے گا۔ میر سکندر جیسے قداور شخص کو اپنی دہلیز پر یوں ہاتھ پھیلائے دیکھ کر خیردین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ صاحب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اولاد کے آگے تو بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں، میں تو پھر ایک غریب باپ۔ خیردین نے میر سکندر کو اندر بٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹیوں سے مشورہ کیا۔ میرال جو کب سے اس کے ایک لمحے کے لیے جی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو چمکے۔ اس بار سمرین نے بھی مسکرا کر اپنی رضامندی دے دی۔ خیردین نے لرزتی آواز میں یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس خبر نے میر حسان کی بے جان زندگی میں دوبارہ روح پھونک دی۔ جب اس کے والد نے اسے فون پر بتایا تو کئی مہینوں بعد اس کے بے رنگ چہرے پر حقیقی مسکراہٹ لوٹی۔ اس نے فوراً میرال کو کال کی اور ایک رات پھر دونوں کی محبت بھری گفتار کا آغاز ہوا۔ وہ دونوں ماضی کی ہر تکلیف کو بھلا دینا چاہتے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہوئیں۔ مسز سکندر نے خود آگے بڑھ کر ہر رسم میں حصہ لیا۔ انہوں نے میرال کو شاپنگ کرواتے ہوئے کہا، بیٹی، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تم اس گھر میں بہو نہیں، میری بیٹی بن کر آ رہی ہو، جس نے مجھے میرا بیٹا لوٹا دیا۔ یہ سن کر میرال کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا میرال اور میر حسان نے اپنی روح کی گہرائیوں سے انتظار کیا تھا۔ میرال سرخ روسی جوڑے میں سجی سنوری میر حسان کے وسیع عریض سفید گلابوں سے مہکتے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر، اپنی محبت کی جیت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جب اس نے اس شخص سے نفرت کی اور آج وہی شخص اس کی کل کائنات بن گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی دھیمی سی آواز آئی۔ میرال نے شرم اور گھبراہٹ سے آنکھیں سختی سے مینچ دیں۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر اس نے اپنے پسندیدہ پرفیوم کی وہی جانی پہچانی مہک محسوس کی جو اب اس کی سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ میر حسان کمرے میں داخل ہوا۔
وہ آ کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرال نے گھبرا کر اپنی مہندی لگے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ میر حسان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس حسین منظر کو اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ پھر وہ دھیمی سی مسکرایا۔ اس نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اتنی شرم؟ اس نے سرگوشی کی۔ یقین نہیں آ رہا یہ وہی لڑکی ہے جس نے پہلی ملاقات میں مجھے للکارا تھا۔ میرال کچھ نہ بولی، بس اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر جمے رہے۔ میر حسان نے بہت نرمی سے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ کہاں گئی وہ جذباتی اور لڑاکو لڑکی جس کو میں نے پہلی دفعہ یونیفارم میں دیکھا تھا؟ اس نے شرارت سے کہا، جس نے میری لاکھوں کی گاڑی کا شیشہ ایسے توڑا جیسے کوئی کھلونا ہو۔ یہ سن کر میرال کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم، محبت اور تشکر کے ملے جلے رنگ تھے۔ پتہ ہے تم شرماتی ہو، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سچ کہوں میں تمہاری اسی خودداری اور غصے پر مرا تھا۔ میر حسان نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ تمہاری آنکھوں میں جو آگ تھی، جو کسی کے آگے نہ جھکنے کی ضد تھی، اس نے مجھے دیوانہ کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیوی صرف خوبصورت اور شرمیلی نہیں بلکہ بہادر اور مضبوط بھی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے محبت کی مہر ثبت کر دی۔ آج سے تم صرف میرال نہیں، میرال حسان ہو، اس گھر کی، اس دل کی اور میری ہر سانس کی مالکن۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ دنیا مثال دے گی۔ میرال کی آنکھوں سے خوشی کے دو موتی ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بکھر گئے۔ اس کی محبت اپنے سب سے خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ میرال کی ساس سسر اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ایک ایسی کہانی جس نے ثابت کیا کہ سچے جذبے ہر سماجی فرق اور ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی منزل پا ہی لیتے ہیں۔